ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے کیا اپنی حرام کی کمائی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ حلال کی کمائی نہیں میں کہہ رہا، خدا کے لیے ہم تو اپنی حرام کی کمائی نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ایک آدھے گھنٹے کی نیند نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ رات کو صرف جب تکبیر اقامت کہی گئی 3 سے 4 نمازی تھے، چلو بعد میں 15 نمازی ہو گئے، صبح فجر کی نماز میں 5 نمازی تھے۔ میرے بھائیو، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ غیر مسلم یہاں پہ اس محلے میں شاید ہی کوئی رہتا ہو، یہاں مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ کوئی بات، رسول اللہ کے زمانے میں منافقوں کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کی جماعت چھوڑ دیں۔ آج ہم پکے مسلمان ہیں اور نماز یہ نہیں پڑھتے۔ ہمارے اندر کیسا کلمہ ہے کہ میرا کلمہ مجھے ابھارتا نہیں ہے نماز پہ، اللہ اکبر مجھے تیار ہی نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کے آ جاؤں، اور ایک یار کی ٹیلی فون کی مس کال مجھے تیار کرتی ہے اور میں باہر آ جاتا ہوں۔ یار سے کہا ہوتا ہے مس کال ماری میں باہر آ جاؤں گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ عزیزوں کو کہتے ہیں مس کال کرے آ جائے میں پہنچ جاؤں گا، اور اللہ کی جانب سے منادی آتی ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں نقصان سمجھ رہے ہیں کہ حرام کو چھوڑیں گے گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو ہم محمد سلیم، عمر فاروق، عبداللہ، عبد الرحمن کے نام سے پہچانے جائیں اور بڑے خوش ہیں، جب قیامت کے دن بلایا جائے تو صف کوئی اور ہو۔ اللہ کے نبی نے بتلایا جو لوگ نماز پڑھیں گے وہ تو اہل اسلام کے ساتھ شامل ہوں گے۔ فرمایا جو بندہ نماز کی طرف بلایا جائے اور نماز کی طرف نہیں آتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا حشر فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ کر دے۔ یہ تینوں بڑے کافر ہیں، اپنے اپنے زمانے کے بڑے کافر ہیں، نماز چھوڑنے پر نکل رہے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہم دین کی کتنی باتوں کو چھوڑتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم خیانت کرنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم گالی گلوچ نہیں چھوڑ سکتے، ہم گانے سننا نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بھائیو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے یہ نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو اور گانے بھی سنیں، مسلمان بھی ہو غیر محرم عورتوں کو بھی دیکھیں۔ اس معاشرے کے اندر آپ اخباریں پڑھتے ہیں، اخباریں بھری پڑی ہیں، بیٹیوں کی عزتیں چھینی جا رہی ہیں۔ ان کی عزتیں چھیننے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اس معاشرے کے اندر کارگل کی عید کے موقع پر، ہمارے مسلمانوں کی عید کے تہوار میں دو بڑے گناہ کثرت سے ہوئے۔ ایک شراب پی گئی کثرت سے، عید الفطر کے تقاضے ہیں کہ ہم شراب پئیں، ایک کثرت سے نوجوانوں نے شراب پی، اور دوسرا بدکاریوں کے ریٹ بڑھ گئے۔ جو بدکاری کرنے والا وہ بھی مسلمان ہے، جو بدکاری کروا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیو یہ جو بدکاری کرنے والے ہیں وہ ہندوستان سے، دہلی سے نہیں آئے تھے، وہ ہمارے نوجوان ہیں۔ کسی کا نام محمد عمر فاروق ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام فلاں ہے۔ ان پہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ جھوٹ، آج بازار میں کتنے مسلمان ہیں؟ سارے مسلمانوں کی ایک آدھی سائی کی دکان ہوگی۔ کیا ہم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک دوسرے پہ دوسرے تاجر پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم تو رکشہ ڈرائیور پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو ٹیکسی ڈرائیور پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ دینے سے معاملہ چھوٹ جائے گا، ٹیکسی والے بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، یہ راجگیر بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، یہ مستری بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، یہ تاجر بڑے، یہ کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، نقصان ہوگا، نقصان، برائی پھیلے گی، جرت پھیلے گی۔ میرے بھائیو خدا کے لیے اللہ کہتے ہیں جب ایمان لے آئے ہو تو پھر اپنے سانچے کو بھی ایمان کے سانچے میں ڈالو، پھر اپنی زندگی کو بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ڈالو۔ سارے نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ آج کے بعد ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، جو گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگیں گے۔ کرتے ہیں سارے نیت جی؟ ہم ایمان کے تقاضوں کو انشاءاللہ العزیز پورا کریں، اپنے بچوں کو ایمان سکھائیں گے، اپنے بچوں کو اللہ کی محبت سکھائیں گے، اپنے بچوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں گے۔ حضرت علی